السلام علیکم. اجمل جامی دنیا ویلاگز میں نعرہ مستانہ کی نئی قسط کے ساتھ حاضر ہے. سیاسی موضوعات پہ بات ہوتی رہتی ہے، لیکن آج سب سے اچھی خبر جو سننے کو ملی وہ ہمارے صحافی دوست بھائی جناب عمران ریاض خان صاحب کی واپسی ہے اپنے گھر. 4 ماہ کے بعد اپنے گھر وہ صبح 5 بجے پہنچے ہیں. عمران ریاض کی جو گمشدگی ہے یا ان کا لاپتہ ہونا ہے یا ان کو اٹھایا جانا ہے یا جو بھی آپ اس کو نام دے دیں، جب سے عمران ریاض غائب ہوئے تب سے لے کے آج ان کی واپسی تک ہمارے بحیثیت صحافی، بحیثیت سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، بحیثیت سیاستدان کیا رویے رہے، میں نے اس پہ بات کرنی ہے. میں نے یہ چورن اور میں نے یہ مسالہ نہیں بیچنا کہ انہوں نے واپسی پہ آتے ہی پہلا جملہ کیا کہا، واپسی پہ آتے ان کی پہلی سٹیٹمنٹ کیا تھی، واپسی پہ آتے ان کا پہلا انٹرویو کس کے لیے تھا. یعنی خدا کا خوف کریں. یہ وہ عجب معاملہ ہے جس کے لیے لفظ نہیں ملتے بات کرنے کے لیے، کیونکہ عمران ریاض کے بچے، عمران ریاض کی اہلیہ، ان کے والد محترم، ان کے اہل خانہ کس قدر کرب میں رہے، کس قدر اذیت میں رہے، ایک ایک دن ایک ایک رات ان کے لیے کیسا گزرا، یہ ناقابل بیان ہے. کیا ان کے والد، کیا ان کی اہلیہ ان 4 مہینوں میں کسی ایک رات سو سکی ہیں، چین سے سو سکیں ہیں؟ بالکل نہیں. تکلیف میں ہے، کرب میں ہے، اذیت میں ہے. کہاں ہے عمران، زندہ ہے، کب آئے گا، کس حال میں ہے. یہ آپ اپنے آپ کو رکھیں نا، آپ اس چیز کے اس ایکویشن میں کہ ہیڈ یو بی دا ون اور ہیڈ آئی بین دا ون، پھر کیا صورتحال ہوتی ہے ہمارے اہل خانہ کے اوپر. تو کیا ہم کسی ایک موقع پر کبھی تھوڑا احساس کر سکتے ہیں بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی، بحیثیت ویل وشر آف عمران ریاض یا ویل وشر آف اینی ون جو بھی پین سے گزرا ہے، ہر موقع پر کیا ہمیں قیاس آرائی، لائکس، ہٹس، ٹویٹس اور ریٹنگ ہی چاہیے؟ کوئی ایک موضوع ہے جس کے اوپر ہم نے سیاسی اور سماجی گد کے طور پر مظاہرہ نہ کیا ہو؟ گدوں کی طرح ہم پڑ جاتے ہیں نوچنے کے لیے، چاہے وہ لاش ہے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ علمی ہے. یعنی میری اپیل آپ سب سے، پڑھے لکھے دانشور لوگ ہیں اور تو اور سوشل میڈیا نے آپ کو بڑی اویئرنیس دی ہے. میں کسی شخص کا نام نہیں لے رہا، سب قابل عزت ہیں، سب عمران ریاض کے ساتھ تھے، سب اس کے لیے آواز بلند کرتے تھے. ہم اپنے پروگراموں میں باقاعدہ شامی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے بار بار عمران ریاض کی بات کرتے تھے. لیکن یہ جو رویے ہیں، جیسے عمران ریاض آج واپس آئے ہیں، میں اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ میں انہیں جمعہ 4 دن سے کئی نوجوان انہیں جانتے ہیں. میں نے اور عمران ریاض نے اکٹھے صحافت شروع کی تھی. ہم اکٹھے رپورٹر بھرتی ہوئے تھے ایکسپریس نیوز میں. ہم نے اکٹھا یہ جرنی شروع کی تھی. میرا ان سے ایک ذاتی تعلق ہے، ان کے اہل خانہ سے، ان کی پروڈکشن ٹیم سے، ان کے وکیل سے. آج میری ان کے وکیل میاں علی اشفاق سے بھی گفتگو ہو رہی تھی، وہ بھی اس بات سے سہمت تھے، اتفاق کر رہے تھے کہ جامعہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو خدا کے لیے کوئی موقع جانے دیا کیجئے نا. یعنی کوئی میلہ لگا ہوا ہے، کوئی یہاں پہ تانتا بندھا ہوا ہے ان کے گھر کے باہر ملت کالونی میں کہ جی کیسے ہٹ اور لائکس مل سکتے ہیں، مزید کیا اینگل ڈالا جائے تو اس سے مزید ہٹ اور لائکس مل سکتے ہیں. یہ ان کے اہل خانہ کا بنیادی انسانی حق ہے کہ 4 ماہ کی اذیت کے بعد انہیں کچھ وقت دیا جائے، کچھ وقت انہیں دیا جائے کہ انہیں یقین ہے کہ ان کا بیٹا، ان کا بھائی، ان کا باپ، اس عورت کا خاوند ان کے پاس، ان کے گھر میں ہے. تو اس موقع کے لیے ضروری ہے کہ ان کو تھوڑا سا تنہائی دی جائے، تھوڑا سا ان کی زندگی میں جو شور آپ نے ڈالا ہے اس سے تھوڑا اوائڈ کریں، بات کر لیں جب وہ دستیاب ہوں، جب وہ خود آ کے باہر بیٹھنا چاہیں، آپ لوگوں سے ملنا چاہیں. ہی وڈ لو ٹو ٹاک ٹو یو. عمران ریاض خان تو ایسا شخص ہے جب وین ایور یو وانٹ ٹو ٹاک ٹو ہم ہی کین. لیکن ان کی مرضی کا احترام آپ کیوں نہیں کر رہے؟ اگر وہ ابھی دستیاب نہیں ہیں، اگر وہ ابھی صدمے میں ہیں، اگر وہ ابھی تکلیف میں ہیں، تو ان کا احترام نہیں کرنا بنتا؟ یا آپ نے چڑھ دوڑنا ان کے گھر کے اوپر، ان کے اہل خانہ کو اذیت کا نشانہ بنانا ہے، وہاں موجود جو صاحب دوست ہیں ان کو اذیت کا نشانہ بنانا. ہاں جی کی کہہ رہے سن، ہاں جی وہ کیا کہہ رہے تھے، آپ ملے ان سے، کیسے لگے وہ آپ کو؟ ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کی تشویش ٹھیک ہے، لیکن اس کے نام پہ کھیلے مت. ڈونٹ پلے اٹ اپ. یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جب سے عمران ریاض خان سنس ہی واز گون مسنگ، تب سے لے کے اب تک کیا کیا قیاس آرائی نہیں ہوئی. اس حد تک ہم لوگ چلے گئے کہ ہمارے کئی دوستوں نے کہا کہ ہی از نو مور. ویلاگز میں کہا، پروگراموں میں کہا، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. کیا وہ اب معافی مانگیں گے؟ کہ شرمساری سے ان کا سر جھکے گا شرم سے کہ ہم نے غلط فہمی میں مبتلا ہو کے ایک سنسنی پھیلانے کی کوشش کی؟
کیا کچھ نہیں کہا گیا عمران ریاض کے بارے میں. کسی نے کہا وہ پتہ نہیں افغانستان چلا گیا, کسی نے کہا اسے مار دیا گیا, کسی نے کہا وہ خود سے کہیں غائب ہے. شرم نہیں آتی؟ یہ کون سے رویے ہیں؟ کیا آپ یہ عمران ریاض ان کے اہل خانہ کی خدمت کر رہے ہیں, یا آپ ان کے زخموں پہ اور نمک چھڑک رہے ہیں؟ یعنی میں تو اپیل کر سکتا ہوں آپ سے, نوئنگ ہم, ہز فیملی, ہز ٹیم, دے آر ان اے ٹیریبل اسٹیٹ آف مائنڈ. دے نیڈ سم پیس آف مائنڈ. ان کو پیس آف مائنڈ لینے دیجئے. یہ ان کا استحقاق ہے, ان کے وکیل کا استحقاق ہے کہ جب وہ مناسب سمجھیں وہ باہر آئیں, آ کے بات کریں, اپنا حال دل بیان کریں. ان کا حق ہے, بھرپور حق ہے. ان کے حق کا احترام کیجیے. اور آج اس موقع پر مجھے ذاتی طور پر بڑی خوشی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے بچوں کی, ان کی ماں کی, ان کی بہن کی, ان کی باپ کی, ان کے بھائیوں کی فریاد سنی ہے, ان کے چاہنے والوں کی فریاد سنی ہے. بہت مبارک ہو عمران بھائی کو, ان کے اہل خانہ کو, کہ بالآخر وہ آن میں لیں. ایک لمبی طویل جد و جہد کے بعد 4 ماہ 133-35 دن بنتے ہیں. وی نیور نیو ویئر ہی از. بہت مبارک, الحمدللہ. شکرانے کا یہ شکر کرنے کا مقام ہے. لیکن آج جب میں اپنے بھائی کو واپس دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا ایک اور بھائی یاد آتا ہے. اور بدقسمتی سے میرے ان تمام صحافی دوستوں نے, تمام یوٹیوبرز نے, تمام اینکرز نے, ولاگرز نے, تجزیہ کاروں نے اس کا ذکر نہیں کیا جیسے کیا جانا چاہیے تھا. مدثر محمود نارو, ہی واز آلسو مائی ویری گڈ فرینڈ. مجھے یاد ہے کہ جب وہ when he was gone missing in northern areas, اپنی فیملی کے ساتھ گیا تھا, تب سے لے کے ہم نے, میرے ایک اور دوست رائے شاہ نواز اور دیگر دوستوں نے اس کے حق میں آواز بلند کی. سینٹر فیصل جاوید تب ہوا کرتے تھے پرائم منسٹر آفس میں, ان تک ہم نے بات پہنچائی, اداروں تک بات پہنچائی, پولیس تک بات پہنچائی, سیاستدانوں تک بات پہنچائی. 5.5 برس بیت گئے ہیں. مدثر محمود نارو کہاں ہے مجھے نہیں علم. اس بیچ کیا ہوا؟ مدثر محمود نارو کی اہلیہ صدف, ہماری بھابھی, ہماری بہن, وہ صدمے سے نڈھال ہوئی اور یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی. 5.5 سال کا سچل اس کا بیٹا ہے, 5.5 سال کا, جو تب 6 ماہ یا 7 ماہ کا تھا جب اس کا باپ لاپتہ ہوا تھا. وہ 5.5 برس کا ہو چکا ہے. وہ اپنی بوڑھی دادی, فیصل آباد سے اس کی دادی کے تعلق ہے. نارو اپنی بیگم کے ساتھ لاہور رہتا تھا, گرین ٹاؤن کے علاقے میں. مدثر نارو وہ اپنی بزرگ دادی کے پاس ہوتا ہے, جو بزرگ دادی کے ساتھ 5.5 برس کا بچہ کورٹ کچہریوں کے چکر کاٹ رہا ہے. پریس کلب کے سامنے ہونے والے احتجاج دھرنے پہ پوسٹر لے کے کھڑا ہوتا ہے, میرا باپ مدثر نارو کہاں ہے. عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو وہ اس کی والدہ سے ملے, یقین دہانی کرائی کہ ہم اس کی بازیابی کو یقینی بنائیں گے. شہباز شریف وزیر اعظم بنے, انہوں نے بھی ملی, ملاقات کی, یقین دہانی کرائی ہم اس کے آپ کے بچے کو بازیاب کروائیں گے. لیکن وہ ننھا سچل ابھی تک راہ دیکھ رہا ہے کہ میرا باپ کہاں ہے. اس نے اپنی ہوش میں آ کے اپنے باپ کو نہیں ملا ہوا, نہ اسے یاد ہے کیسا ہے میرا باپ. اس کی ماں مر چکی ہے, اس کی بزرگ دادی ہے جو اس کو ٹیک کیئر کر رہی, اس کو پال رہی ہے. تو مدثر محمود نارو بھی کسی کا باپ, کسی کا بیٹا, کسی کا بھائی, کسی کا عزیز ہے. اس کے لیے بھی آواز بلند کیجیے, اس کے لیے بھی سوال اٹھائیں کہ مدثر نارو کہاں ہے. اور یہ خوشائند ہے کہ عمران واپس آ گیا ہے, تو شاید اس سے امید لگے کہ شاید مدثر بھی واپس آ جائے. جناب حامد میر صاحب نے, جناب عاصمہ شرازی صاحبہ نے مدثر نارو کے لیے مسلسل آواز بلند کی. ان کا بہت شکریہ, اور تمام دوستوں کا شکریہ جنہوں نے عمران ریاض, نارو اور دیگر لاپتہ افراد کے بارے میں آواز اٹھائی. ان کا تہہ دل سے مشکور ہیں. ہم بھی, بحثیت قوم بھی, ان کے اہل خانہ بھی, دونوں خاندانوں سے میرے رابطے رہیں گے انشاءاللہ. داد رسی جس حد تک ہو سکتی ہے کرتے رہیں گے, لیکن خدا را اس ایشو کے اوپر نا مزید سیاست, مزید نوچنا بند کر دیں, کوئی رحم کرے. بہت شکریہ.